الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس ساری کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام انبیاء علیہم السلام پر، جن کو رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا۔ خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو رب العالمین نے رہتی کائنات تک کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا، آپ پر دین کو مکمل کیا اور یہ بات نازل فرما دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو بطور دین تم سے راضی کر لیا۔ بزرگان محترم اور محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس مقصد کے ساتھ پیدا کیا کہ وہ دنیا میں ایک مختصر سی مدت میں زندگی گزار کر ایسے نیک اعمال کریں کہ جن نیک اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو سکیں، اور ان گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں جن کاموں کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل کیے جا سکتے ہیں، اور وہ کام انجام دے جو کام ان کو جہنم سے بچا سکتے ہیں، اور وہ سارے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیں جو کام ان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کی جو زندگی دی، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، کوئی اگر اور جی لے تو 100-150 سال کی زندگی گزارنے کے بعد یہ حقیقت ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس موت کے بعد اس کے ساتھ جتنے معاملات پیش آنے والے ہیں وہ سارے کے سارے معاملات اس کے ایمان اور عمل کی روشنی میں پیش آنے والے ہیں۔ جو بندہ نیکی کے اعمال انجام دینے والا ہے اس بندے کے ساتھ الگ معاملات ہونے والے ہیں، اور جو بندہ گناہوں کی زندگی گزار کے جائے گا اس کے ساتھ الگ معاملات پیش آنے والے ہیں۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ دنیا میں انسان زندگی جو گزار رہے ہیں، ان انسانوں میں کامیاب وہ انسان ہے جس انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس بندے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو یہ بندہ حقیقی معنوں میں کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور رہی دنیا کی زندگی تو یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ حضرات، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں وہ انسان کامیاب ہے جو انسان ایسے اعمال کر کے جائے کہ جس کے اعمال کی وجہ سے اسے جہنم سے بچا کر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے، ایسا انسان اللہ کی نگاہوں میں کامیاب ہے۔ حضرات، آئیے آج کے خطبے میں آپ کے سامنے میں آپ کو آخرت کے عذاب کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے جو بات بتائی کہ جو جہنم سے بچا لیا جائے یا آخرت کے عذاب سے بچا لیا جائے وہ کامیاب ہے، تو حضرات ذرا سوچئے کہ وہ جہنم کا عذاب کیسا ہوگا، وہ آخرت کا عذاب کیسا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین
انسانوں میں جو سب سے زیادہ دنیا میں نعمت حاصل کرنے والا انسان تھا، جس نے دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں دیکھی تھی، اللہ رب العالمین قیامت کے دن محشر کے میدان میں اس انسان کو سارے لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا تو فرشتے لے جا کر اس انسان کو جس نے دنیا میں ساری نعمتیں دیکھی تھی اور ساری انسانیت میں سب سے خوشحال زندگی گزاری تھی، ایسے بندے کو فرشتے لے جا کر چند لمحات کے لیے جہنم کا نظارہ کرا کے لائیں گے، تو جب وہ بندہ جہنم کو دیکھ کر آئے گا اس کے ہوش ایسے بکھر جائیں گے، وہ ایسے جو ہے حواس باختہ ہو جائے گا، اس کو ایسا محسوس ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے هل رأیت نعیما قط هل رأیت خیرا قط، کہ اے میرے بندے بتا کیا زندگی میں کبھی تو نے کوئی خیر دیکھا تھا، کیا زندگی میں تو نے کوئی کبھی نعمت دیکھی تھی؟ جہنم کا ایک نظارہ اسے دنیا کی ساری نعمتیں بھلا دے گا، وہ کہے گا کہ یا رب میں نے دنیا میں کوئی نعمت نہیں دیکھی، میں نے دنیا میں کوئی نعمت نہیں دیکھی۔ حضرات ذرا اندازہ لگائیں وہ جہنم کتنی خطرناک ہوگی، اس کے عذابات کتنے خطرناک ہوگے کہ ساری زندگی نعمتوں میں زندگی گزارنے والا انسان وہ جب ایک نظارہ جہنم کا کرے گا تو وہ ساری نعمتوں کو بھلا بیٹھے گا۔ حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت اس نقطۂ نظر سے کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہمیشہ جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذابات سے پناہ مانگنے کا حکم دیتے اور جہنم کے آگ اور جہنم کے عذابات سے اپنے صحابہ کرام کو اللہ کے نبی ڈرایا کرتے۔ آخرت کے عذاب کے سلسلے میں اللہ کے نبی صحابہ کو ڈرایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا لولا ان لا تدافنوا، کہ اے میرے صحابہ اگر ایسا نہ ہوتا، مجھے اس بات کا ڈر اگر نہ ہوتا کہ تم اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں کو، اپنے مرے ہوئے ساتھیوں کو اگر دفنانا نہ چھوڑ دو، یہ ڈر اگر مجھے نہ ہوتا لدعوت اللہ، تو میں اللہ سے میں دعا کرتا ان یسمعکم من عذاب القبر، کہ اللہ تمہیں عذاب قبر کی آوازیں سنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے دعا نہیں کر رہا ہوں کہ اللہ تمہیں عذاب قبر کی آوازیں سنائے، کیونکہ اگر تم عذاب قبر کی آوازیں سنو گے، قبر میں جو عذاب ہو رہے ہیں، ان عذاب ہونے والے لوگوں کی چیخ و پکار اگر تم سنو گے تو تم اپنے مردوں کو قبر میں داخل کرنا چھوڑ دو گے، تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اس لیے میں اللہ سے دعا نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی بات ارشاد فرمائی لو تعلمون ما اعلم، کہ اے میرے صحابہ آخرت کے وہ مناظر جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم ہنسنا چھوڑ دو گے، تم بہت کم ہنسو گے، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، اور بہت زیادہ تم رونے میں اپنا وقت گزارو گے۔ آخرت کے مراحل، آخرت کا عذاب، جہنم کے مناظر اتنے خطرناک ہیں حضرات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام سے پوچھا مالی لا ارا جبرائیل مالی لا ارا مالی ما ارا میکائیل ضاحکا قط، اللہ کے نبی نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل بتائیے کیا وجہ ہے کہ میں کبھی حضرت میکائیل کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھتا ہوں، کبھی میں نے ان کو ہنسا ہوا نہیں دیکھا ہے، کیا وجہ ہے کہ حضرت میکائیل کبھی ہنسے نہیں ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے، جس دن سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے، اس دن سے حضرت میکائیل ہنسنا بھول چکے ہیں۔ سبحان اللہ حضرات، وہ کتنا خطرناک عذاب جہنم کا ہوگا، وہ آخرت کے عذابات کتنے خطرناک ہوں گے۔ یہ میکائیل علیہ السلام اللہ کے مقرب فرشتوں میں سے ہیں، فرشتوں کے لیے وہ جہنم نہیں بنائی گئی، لیکن اس کے عذابات کو دیکھنے کے بعد کہ اتنے خطرناک عذاب بھی کسی مخلوق کو دیے جا سکتے ہیں، جب یہ عذابات کا انہوں نے مشاہدہ کیا، جس دن سے حضرت میکائیل نے عذابات کو دیکھا، اس کے بعد سے وہ ہنسنا بھول گئے۔ سبحان اللہ، وہ کتنے خطرناک عذاب ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے اس قدر ڈرا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے
کہ سورہ طور کی وہ تلاوت کر رہے تھے، سورہ طور کی وہ تلاوت کر رہے تھے، اور سورہ طور کی تلاوت میں جب وہ اس آیت پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع، کہ سن لو تمہارے رب کا عذاب یقیناً واقع ہونے والا ہے، تمہارے رب کا عذاب یقیناً برپا ہونے والا ہے۔ جب حضرت عمر نے یہ آیت پڑھی رونے لگے، اس قدر رونے لگے، اس قدر رونے لگے کہ روتے روتے بیمار ہو گئے۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے یہ اثر نقل فرمایا ہے 20 دن تک حضرت عمر اس قدر بیمار ہو گئے تھے کہ دوسرے صحابہ آپ کی عیادت کے لیے آپ کے گھر پہ آنے جانے لگے۔ سبحان اللہ حضرات، آخرت کا عذاب کتنا خطرناک ہے، آخرت کا عذاب کتنا خطرناک ہے، لیکن ہمارا کیا رویہ ہے، ہمارا کیا حال ہے؟ ہم دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، حلال و حرام کی ہم تفریق بھول چکے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کا مقصد بھول چکے ہیں، ہم دنیا میں رہ کر ہم دنیا کے بن چکے ہیں۔ کوئی اولاد کے لیے محنت کر رہا ہے، کوئی مال و دولت کے لیے محنت کر رہا ہے، کوئی اہل و عیال کے لیے کوشش کر رہا ہے، اللہ کو بھول کر ہم دنیا کے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا جس دنیا میں ہم پڑے ہوئے ہیں، قیامت کا جب دن ہوگا، جہنم جب لا کے انسانوں کے سامنے کھڑی کر دی جائے گی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب ربہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب کہ جہنم لا کر کھڑا کر دی جائے گی، ایک مجرم جس نے جرم کیا تھا وہ یہ ارادہ کرے گا، وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں اپنے اہل و عیال کو، میں اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو، اور جو کچھ دنیا میں میرے پاس تھا، یہ ساری چیزوں کو جو میرے پاس جتنا کچھ ہے اور اس سے بڑھ کے دنیا کا کچھ بھی مجھے مل جائے، سب چیزیں دے کر بھی اگر اس آگ سے میں بچ جاؤں، اگر جہنم کے عذاب سے میں بچ جاؤں تو یہ میرے لیے کافی ہے۔ انسان قیامت کے دن یہ سوچے گا، لیکن وہاں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا، وہاں افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہاں سیدھے کھینچ کر فرشتے لے جا کے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ حضرات، یہ ساری باتیں آج آپ کے سامنے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، ہمارے دل گناہوں سے بھر چکے ہیں، ہم آخرت کو بھول چکے ہیں، ہم دنیا اور دنیا کی رنگینیوں میں پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دل سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ اذان کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے، لیکن ہم نماز کی طرف آگے نہیں بڑھتے۔ ہم اپنی تجارت میں جانتے ہیں دھوکے بازی دینا حرام ہے، حرام کمانا غلط ہے، اللہ کا اس پہ عذاب ہونے والا ہے، لیکن ہم ہیں کہ اپنی تجارت میں حرام کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہے، ہم معاملات میں دھوکے بازیوں سے باز آنے کے لیے تیار نہیں، ہم لوگوں کو ستانے سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم جھوٹ بولنے سے دور ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جوا کھیلنے والے ساری زندگی جوا کھیلتے ہوئے گزار رہے ہیں، شراب کے عادی شراب پیتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف دینے والے، چغلخوری کرنے والے، لوگوں کی غیبت کرنے والے، لوگوں کے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کرنے والے، ایک دوسرے میں جھگڑا لگانے والے، یہ ساری زندگیاں اپنی گناہوں میں گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم آخرت کو بھول کر گناہوں کی زندگی میں مصروف ہیں۔ لہذا حضرات، آج میں نے آپ کے سامنے باتیں اس لیے رکھی کہ ہم اپنے زندگی کے مقصد کو پہچانیں، ہم یاد کریں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے تھے، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہمیں کس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور ہم آگے کن مراحل سے گزرنے والے ہیں۔ حضرات، یہ جو عذاب کی میں نے آپ کے سامنے بات کی، کیا ایسا ہے کہ چند لوگ ہیں جو اس عذاب کے مرحلے سے گزریں گے؟ مجھے نہیں گزرنا ہے، آپ کو نہیں گزرنا ہے، چند مخصوص لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ ہر شخص کو اس کی قبر میں اتارا جانے والا ہے، ہر شخص کو پل صراط پر سے گزرنا ہے، ہر شخص کو اس کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، یا تو جنت کی طرف یا تو جہنم کی طرف ہر شخص کو بھیجا جانے والا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا ہے۔ تو میرے بھائی، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجئے، اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے، اپنے نام اعمال پہ نظر ڈالیے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے، حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ اے لوگوں اپنا حساب کر لو قبل اس سے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اللہ تمہارا حساب کرے اس سے پہلے تم اپنا حساب کر لو۔ وزنو قبل ان توزنو، اور اپنے اعمال کا وزن دیکھ لو قبل اس کے کہ قیامت کے دن تمہارے اعمال تولے جائیں۔ میرے بھائی، میں اسی بات پہ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ ہر کوئی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اعمال کا جائزہ لے اور یہ سوچے کہ اگر میں آج مر گیا
کیا میرے نام اعمال میں اتنی نیکیاں ہیں جنہیں دیکھ کے میرا رب راضی ہو کر مجھے جنت کی طرف بھیج سکتا ہے؟ کیا میں نے اپنی زندگی میں وہ اعمال سے میں بچ کر زندگی گزار رہا ہوں جس کی وجہ سے اللہ راضی ہو کر جہنم سے مجھے بچا سکتا ہے؟ یا اگر معاملہ اس کے برعکس ہے کہ میں نے یہ اعمال نہیں کیے ہیں جس سے مجھے جنت کی امید ہے، میرے نام اعمال میں ایسے گناہ موجود ہیں جو مجھے جہنم کی طرف لے جا سکتے ہیں، تو مجھے اپنے نام اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، آپ کو اپنے نام اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ جو نیکی کے اعمال چھوٹتے جا رہے ہیں ان اعمال کو ہمیں انجام دینا چاہیے، جو گناہ کے عمل انجام ہم دیتے جا رہے ہیں ان گناہوں کے اعمال سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ آگے عذاب قبر اور آخرت کے مراحل اور اس طرح سے آخرت کے عذابات کا سلسلہ آپ کے سامنے جمعہ کے خطبات میں رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو کہی ہوئی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جب تک زندگی دے نیکی کے اعمال انجام دینے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا کرے جس سے ہم جنت میں جا سکیں، اور اللہ رب العالمین جہنم میں لے جانے والے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دے۔ اے اللہ جو قرض میں مبتلا ہیں ان کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ جو مرض میں مبتلا ہیں ان کو شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو مسلمان دنیا میں ستائے جا رہے ہیں، جو مظلوم ہیں، اللہ تو ان کا حامی اور مددگار بن جا۔ اے اللہ جو مسلمان بے روزگار ہیں، روزگار کی تلاش میں ہیں، اللہ ان کو حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ جو رشتوں کی تلاش میں ہیں اللہ ان کو نیک صالح جوڑے نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کے والدین دنیا سے حالت توحید میں گزر گئے اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما۔ اللہ تو نے جن کو اولاد نہ دے کے آزمایا ہے اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے اللہ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ نیک عمل کی توفیق عطا فرما، جب موت دے تو حسن خاتمہ نصیب فرما، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، محشر کے میدان میں آسانیاں پیدا فرما، ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ کر دے، جہنم سے ہمیں نجات نصیب فرما۔ اے اللہ جنت میں تیرے نبی کی صحبت نصیب فرما، اے اللہ جنت میں تیرا دیدار نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔